خوش آمدید۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم ایک ایسی کہانی پر بات کرنے والے ہیں جو سیدھا دل پر جا لگتی ہے۔ یہ کہانی ہے ریشما کی، ایک ایسی عورت، ایک ایسی ماں جس نے معاشرے کے گہرے اور کڑوے تعصبات کا سامنا کیا لیکن ہار نہیں مانی۔ یہ صرف ایک بقا کی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ ہمیں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ تو چلیے سیدھے اس کہانی کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ اب وہ صرف ایک بہو نہیں تھی، وہ ایک ماں تھی، اور ایک ماں کبھی ہار نہیں مان سکتی۔ یہ الفاظ، یہ احساس اصل میں اس پوری کہانی کی جان ہے۔ ذرائع میں ریشما کا یہ ادراک کہ وہ اب محض ایک مظلوم اور بے بس بہو نہیں رہیں بلکہ اس پر ایک جان کی ذمہ داری ہے، یہیں سے کہانی کا جذبہ بدلتا ہے۔ اسے ہر موڑ پر ٹھکرایا گیا، لیکن اس کے اندر کی ماں نے اسے ٹوٹنے نہیں دیا۔ یہی وہ طاقت تھی جس نے اسے کھڑے رہنے کا حوصلہ دیا۔ تو کہانی کے پہلے حصے کا آغاز کرتے ہیں کالے رنگ کا تانا۔ دیکھتے ہیں کہ اس سارے ظلم کی بنیاد کیا تھی۔ رنگ بھید یعنی گوری رنگت کو ہی سب کچھ سمجھنا اور ساملے رنگ کو خامی ماننا۔ ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ ریشما کی ساس دھنیا دیوی نے بالکل اسی فرسودہ سوچ کو اپنا ہتھیار بنایا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ریشما کی سب سے بڑی نام نہاد غلطی کیا تھی؟ اس کا کالا رنگ۔ ذرا سوچئے، شادی کو 7 سال گزر چکے ہیں، لیکن روزانہ اسے تانے دیے جاتے ہیں کہ اس نے تو گھر میں قدم رکھتے ہی اندھیرا کر دیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ کس طرح صرف ظاہری رنگت کو بنیاد بنا کر کسی انسان کی زندگی اجیرن کر دی جاتی ہے۔ اب ذرا ریشما کے شوہر رگھو کے کردار کو دیکھیں۔ اس کی شخصیت میں ایک عجیب اور خوفناک حد تک دوگلا پن تھا۔ باہر والوں کے لیے ایک دم سیدھا سادہ شریف انسان، لیکن جیسے ہی گھر کے دروازے بند ہوتے وہ ایک انتہائی ظالم شخص کا روپ دھار لیتا۔ وہ مکمل طور پر اپنی ماں کے کنٹرول میں تھا، بس ان کا سایہ۔ بات بات پر ہاتھ اٹھانا، گالیاں دینا اور ریشما کو رات بھر بھوکا رکھنا اس کا معمول تھا۔ یہ دوہرا معیار ہمیں دکھاتا ہے کہ کس طرح گھریلو تشدد اکثر باہر کی شرافت کے پیچھے بڑی چالاکی سے چھپا ہوتا ہے۔ اور بات صرف تانوں یا مار پیٹ تک محدود نہیں تھی۔ ریشما روزانہ کیا کچھ برداشت کر رہی تھی۔ منہ اندھیرے، روشنی ہونے سے بھی پہلے اٹھنا، چھالوں سے بھرے ہاتھوں سے دور سے پانی بھر کر لانا، چولہے کی آگ سنبھالنا، کھیتوں کا کام، جانوروں کا خیال رکھنا، اور وہ بھی اکثر فاقے کی حالت میں۔ یہ سب وہ اکیلی سہتی تھی۔ کیوں؟ صرف اپنی 5 سالہ بیٹی پنکی کی خاطر۔ پنکی جو اتنی چھوٹی سی عمر میں ہی ماں کی حالت دیکھ کر سمجھ جاتی تھی کہ آج اسے خاموش رہنا ہے۔ یہ واقعی دل دہلا دینے والا ہے۔ آتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، کڑاکے کی سردی میں جلاوطنی۔ یہ وہ موڑ ہے جہاں ظلم اپنی تمام حدیں پار کر لیتا ہے۔ یہاں واقعات کی رفتار دیکھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ شام کو کیا ہوتا ہے؟ ایک اور سانولی بیٹی کی پیدائش ہوتی ہے، اور رات ہوتے ہی ساس کا حکم آ جاتا ہے کہ اسے فوراً گھر سے نکال دو۔ رگھو کو ذرا رحم نہیں آتا، وہ رات گئے انہیں دھکے دے کر باہر نکال دیتا ہے۔ آدھی رات، برفانی ہوائیں اور دروازہ بند، ایک ماں، ایک 5 سال کی بچی اور ایک بالکل نوزائیدہ بچی، اور ان کے پاس سردی سے بچنے کے لیے کیا ہے؟ صرف ایک پرانی چادر۔ انہیں واقعی موت کے منہ میں دھکیل دیا گیا تھا۔ یہ معاشرے کی سنگ دلی کی ایک انتہائی خوفناک مثال ہے۔ اور پھر شروع ہوتا ہے تیسرا حصہ، جنگل میں پناہ۔ جب انسان منہ پھیر لیتے ہیں تو فطرت کیسے گلے لگاتی ہے۔ یہ بقا کا سفر ناقابل یقین ہے۔ انسانوں نے ریشما سے سب کچھ چھین لیا تھا، لیکن فطرت نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ پہلے وہ ایک پرانے کھنڈر تک پہنچتی ہے جو سردی سے کچھ بچاؤ دیتا ہے۔ پھر وہ جنگلی پھل اور جڑی بوٹیاں تلاش کرتی ہے تاکہ زندہ رہ سکے۔ لیکن سب سے بڑا معجزہ جس نے واقعی حیران کر دیا وہ تیسرے مرحلے میں ہوتا ہے۔ نوزائیدہ بچی بھوک سے بلک رہی ہے، تبھی ایک جنگلی ہرنی آتی ہے اور اس بچی کو اپنا دودھ پلاتی ہے۔ اس طرح اس چھوٹی سی جان کی زندگی بچ جاتی ہے۔ جنگل اس کی ماں بن گیا۔ یہ اس پورے واقعے کا شاید سب سے گہرا پہلو ہے۔ ذرا اس تضاد پر غور کیجیے۔ جن درندوں اور جنگلی جانوروں سے ہم انسان اتنا ڈرتے ہیں، انہوں نے ریشما یا اس کی بچوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، بلکہ انہوں نے وہ ہمدردی، دودھ اور سہارا دیا جو خود اس کے اپنے خاندان والوں میں بالکل ختم ہو چکا تھا۔ یہ ایک بہت بہت بڑا سوالیہ نشان کھڑا کرتا ہے اس نام نہاد انسانیت پر جس نے ایک بے بس ماں کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ اب چلتے ہیں چوتھے حصے کی جانب، مکافات عمل اور پچھتاوا، کیونکہ قدرت کا اپنا ایک انصاف ہوتا ہے۔
ادھر ریشما جنگل میں اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے اور دوسری طرف گاؤں میں رگو نے دوسری شادی کر لی ہے۔ ان دونوں بیویوں کا موازنہ اصل میں اس کہانی کا سب سے بڑا سبق ہے۔ ایک طرف ریشما تھی، سانولی ضرور تھی لیکن انتہائی محنتی، قربانی دینے والی اور تھوڑے پر شکر کرنے والی، اور دوسری طرف یہ نئی بیوی، گوری رنگت تو تھی لیکن بے حد کام چور، اس کی فرمائشیں ختم ہی نہیں ہوتی تھیں، اور اس نے دھنیا دیوی یعنی اپنی ساس کو ہی نوکرانی بنا کر رکھ دیا۔ یہ بات بالکل سچ ثابت ہوتی ہے کہ گھر انسان کے کردار اور اخلاق سے بنتا ہے، کسی کی ظاہری شکل و صورت سے نہیں۔ اور پھر وہی ہوتا ہے جس کی توقع تھی۔ جس گوری رنگت کا رگھو اور اس کی ماں کو اتنا غرور تھا، اسی نے ان کی تباہی کی بنیاد رکھی۔ نئی بیوی تانا دیتی ہے، میں نے بھکاریوں کے گھر میں شادی کر لی ہے، اور یہ کہہ کر وہ رگھو اور دھنیا دیوی کو بالکل بے یار و مددگار چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ اب جب سب کچھ لٹ چکا ہے، رگھو کو شدت سے احساس ہوتا ہے کہ اس نے ریشما جیسی عورت کو کھو کر کتنی بڑی غلطی کی تھی۔ اس کا سارا غرور خاک میں مل چکا ہے اور وہ ایک گہرے پچھتاوے کی آگ میں جل رہا ہے۔ کہانی کے آخری اور 5ویں حصے کی طرف آتے ہیں، واپسی سے انکار۔ یہ وہ فیصلہ ہے جو سب کچھ بدل دیتا ہے۔ پچھتاوے میں جلا ہوا رگھو کسی طرح ان جنگلی کھنڈرات تک پہنچ ہی جاتا ہے اور وہاں وہ ریشما کو دیکھتا ہے، لیکن یہ وہ پرانی ڈری سہمی ریشما نہیں تھی، یہ ایک مضبوط اور بے خوف عورت تھی۔ یہاں آ کر کہانی ایک زبردست موڑ لیتی ہے۔ کیا ریشما، جس نے ناممکن حالات کا اکیلے مقابلہ کیا، رگھو کو روتا گرگراتا دیکھ کر معاف کر دے گی؟ کیا وہ اس کے ساتھ واپس گاؤں چلی جائے گی؟ تناؤ عروج پر ہے۔ اور پھر ریشما کا جواب آتا ہے، یہ بے زبان جانور انسانوں سے کہیں بہتر ہیں، اب یہ جنگل ہی میرا گھر ہے۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں تھا، یہ ایک انتہائی طاقتور اور حتمی انکار تھا۔ وہ رگھو کو یاد دلاتی ہے کہ جب سرد رات میں انہیں مرنے کے لیے نکالا گیا تب وہ انسان کہاں تھے۔ ریشما نے واضح کر دیا کہ رگھو صرف ایک باپ کی حیثیت سے اپنی بیٹیوں سے مل سکتا ہے، لیکن ایک شوہر کے طور پر اب اس کی زندگی میں رگھو کے لیے کوئی جگہ نہیں رہی۔ رگھو کو خالی ہاتھ لوٹنا پڑتا ہے، اور ریشما، وہ انہی کھنڈرات کی ٹوٹی پھوٹی دراروں اور چھت کی مرمت کرتی ہے اور اسے ہمیشہ کے لیے اپنا اور اپنی بیٹیوں کا محفوظ گھر بنا لیتی ہے۔ اس نے ثابت کر دیا کہ ممتا کی طاقت اور اپنی ذات پر یقین ہو تو انسان تنہا بھی زندہ رہ سکتا ہے۔ اس کا فیصلہ اٹل تھا کہ اب وہ کسی بھی حال میں کسی کو بھی یہ اجازت نہیں دے گی کہ وہ اس کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچائے۔ اس سارے واقعے کا تجزیہ کرنے کے بعد ہم ایک بہت ہی گہرے اور سچ کہوں تو ایک چبھتے ہوئے سوال کے ساتھ رہ جاتے ہیں۔ اگر ایک ماں اور اس کی بچیوں کو ہمارے اس نام نہاد مہذب انسانی معاشرے سے زیادہ تحفظ ایک جنگل اور خونی درندوں کے درمیان محسوس ہو، تو پھر ہمارے معاشرے کی اقدار کیا ہے؟ کیا ہم نے واقعی انسانیت کا اصل مطلب بھلا دیا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو یقیناً ہمیں بہت دیر تک سوچنے پر مجبور کرے گا۔ اس تفصیلی تجزیے میں ہمارے ساتھ شامل رہنے کا بہت بہت شکریہ۔